بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے سیکنڈ ایئر، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا تمام عالم کو اپنے ڈھب پر تصویر کر لوں گا، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم جو ہے وہ نیکسٹ پڑھیں گے، غرض ان باتوں سے سب کے دلوں کو لبھا لیا۔ ہم من پسند خیرمند کی جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں اور یہاں تک کر لی ہے، صفحہ نمبر 23 ہے، اس پہ ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اب جو ملک فراق کے لوگ ہیں، جب وہ محنت پسند خیرمند کے پاس گئے ہیں تو اس نے جو ہے وہ ساری باتیں ان کو بتائی ہیں، تو ان باتوں سے غرض ان باتوں سے سب کے دلوں کو لبھا لیا۔ محنت پسند خیرمند کی تمام باتیں ملک فراق کے لوگوں کو بہت بھلی معلوم ہوئیں، ان کے دل کو لگیں اور وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خیرمند بنی آدم کا خیر خواہ ہمارا دلی دوست ہے، اور اس نے جس طرح کی باتیں کی ہیں تو سب لوگ بڑے مطمئن ہوئے اور اس کی باتوں سے خوش ہوئے کہ یہ تو ہمارا بڑا ہمدرد ہے، خیر خواہ ہمارا دلی اور ہمارا سچا دوست ہے، کہ یہ ہمیں اس مشکل میں جو ہے کیا کرے گا، ہمیں نکالے گا اس سے، اور ہمارے لیے جو ہے اس کا احتیاج اور افلاس جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ کرے گا، اس کو دور کرے گا ہم سے، لہٰذا وہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ محنت پسند خیرمند جو ہے اس کی باتوں سے ہاتھ جوڑ جوڑ اس کے پاؤں پر گرے اور اس کا شکریہ ادا کیا، اس کے پاؤں پر گرے یعنی عاجزی کا اظہار کیا، اس کا شکر ادا کیا اور ہاتھ باندھے کہ تم تو ہمارے بہت اچھے دوست ہو۔ ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے، اور محنت پسند خیرمند کے پہلو میں اس کے جو ہے وہ پاس کون کھڑا تھا؟ ہمت اور تحمل۔ ہمت، کوشش، تحمل، صبر سے کام لینا۔ اسی وقت انہوں نے جماعت مذکور پر افسر مقرر کر دیا۔ انہیں یعنی کس کو؟ ہمت اور تحمل کو۔ ظاہر محنت ہوتی ہی اس تحمل سے ہے اور ہمت سے ہے، ایسے تو محنت نہیں ہوتی۔ محنت کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، تو کہتے ہیں ان دونوں کا اسی وقت اس جماعت مذکور ہوتے ہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ملک فراق کے لوگوں کا۔ یہ جو جماعت اس کے پاس آئی تھی، یہ جو لوگ آئے تھے اس کے پاس، محنت پسند خیرمند کے پاس، کہ اب ہمیں اس احتیاج اور افلاس میں کیا کرنا ہے، تو ان پر افسر مقرر کر دیا ہے ہمت اور تحمل کو۔ الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، اب آ جاؤ، تمہارا علاج جو ہے نا وہ اب اسی سے ہی ہوگا کہ محنت کرو گے، کوشش کرو گے، حوصلے سے کام لوگے، ہمت سے کام لوگے۔ ان کو وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جو ہے وہ لے گئے، ان لوگوں کو جو ان کے پاس گئے تھے، ملک فراق کے جو لوگ تھے۔ وہاں پہ کرنا کیا تھا؟ کانوں کا کھودنا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا، سب سکھایا۔ ہاں جی، آدم کی اولاد کو جو ہے کیا کیا؟ ہمت اور جو ہے تحمل۔ اس نے کہا کہ اب آؤ اور آ کے محنت کرو، کوشش کرو، کانوں کو کھودو، معدنیات جو ہیں ان میں سے چیزیں نکالو اپنے استعمال کے لیے۔ اتار چڑھاؤ ہموار کرنا یعنی اونچی نیچی زمین کو برابر کرنا، اور تالابوں سے پانی جو ہے وہ لا کر اس کو دینا، کھیتوں کو دینا، اور دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا۔ دریا کا رخ بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بڑی محنت کا کام ہے۔ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو دریا کا رخ بدلنا ہے اور پانی جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے کر آنا ہے، سب کچھ سکھایا ان کو۔ انہوں نے کہا کہ اب کرو، اے نادانو، بڑی عیش و عشرت میں تم زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اب تمہیں جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، ہمت کرنی پڑے گی، صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ اب کرو گے تو کچھ ملے گا، نہیں کرو گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا تھا
یعنی لوگ جو ہیں ملک فراق کے جو لوگ ہیں ان کے دل پر ان ساری باتوں نے بہت اثر کیا، اور ظاہر ہے اب اثر نہ ہوتا تو اور کیا کرنا تھا، بھوکے مرنا تھا، بیماریاں بھی آ گئی تھیں، پریشانی بھی آ گئی تھی، بھوک اور افلاس بھی آ گئے تھے، تو ان کا مقابلہ ہمت سے ہی اب کرنا تھا۔ تو ان کو یہ بات جو ہے یہ بہت اچھی معلوم ہوئی ہے، اور سب دفتن کمریں باندھ آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔ ہاں جی، سب جو ہیں انہوں نے کیا کیا، سب لوگوں نے کمریں باندھ لیں، دفتن فوراً کمریں باندھ لیں۔ کمر باندھنا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے تیار ہو جانا، آنکھیں بند کر کے، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرنا ہے، دیمک کی طرح جس طرح وہ لگ جاتی ہے اور کھاد چھوڑتی ہے لکڑی کو، اسی طرح سے وہ زمین کے ساتھ لپٹ گئے کہ اب اس میں سے ہم نے محنت سے نکالنا ہے۔ ویسے تو ہمیں سب کچھ خود بخود مل رہا تھا، سب کچھ بغیر محنت کے مل رہا تھا، لیکن اب محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی جو ہے وہ کچھ ملے گا۔ عالم صورت چند روز میں رنگ نکال لایا اور دنیا کا چند دنوں میں نقشہ جو ہے وہ بدل گیا، پوری دنیا جو ہے وہ بدل گئی، اس کے حالات بدل گئے، مگر نئے ڈھنگ سے، لیکن انداز نیا تھا۔ وہ پہلے والی عیش و عشرت نہ رہی، نہ پہلے والا سکون رہا، نہ خوشی رہی، نہ آرام رہا، نہ جو ہے وہ خودرو جو تھے پھل تھے وہ رہے۔ ہر چیز جو ہے وہ کیا ہوئی، نئی تھی، انوکھی تھی، نرالی تھی۔ ساری زمین شہر قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی، ہر جگہ جو ہے وہ کیا ہوا، زمین کو ہموار کیا، شہر بن گئے، قصبے سا ہوتا ہے جو شہر سے جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، گاؤں سے جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس میں بھی کافی دکانیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے اور گاؤں سے بھر گئی، یعنی زمین ساری جو ہے وہ کیا ہوئی، وہ شہروں میں، قصبوں میں اور دیہاتوں میں بدل گئی۔ کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے، اور اس طرح سے کھیت اناج سے بھر گئے، کھیت جو ہیں وہ غلے سے بھر گئے اور باغ جو ہیں وہ میووں سے مالا مال، یعنی وہاں پہ پھلدار جو ہیں وہ میوے اگنے لگے، شہروں میں بازار لگ گئے، اور اس طرح شہر جو ہیں ان میں بازار بیچنے کے لیے، خرید و فروخت کرنے کے لیے جو ہے وہ دکانیں لگ گئیں، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، لوگوں کے پاس اتنا ہنر آ گیا، پیسہ آ گیا، ہر چیز جو ہے وہ بدل گئی۔ وہ گھر جو بہت چھوٹے ہوتے تھے، مٹی کے بنے ہوتے تھے، یا اس سے پہلے جو خیمے لگا کے رہتے تھے، وہ اس کی جگہ اب اونچی اونچی عمارتوں نے لے لی، اور ایسی عمارتیں جو آسمان سے باتیں کرنے لگیں، یعنی بہت بلند و بالا عمارتیں جو ہیں وہ کیا ہوئیں، وہ انسان نے بنا لیں، اور گھر آباد، آسمان سے عمارتیں باتیں کرنے لگیں، گھر آباد ہو گئے۔ گھر جو ہیں اگلے صفحے پہ ہم آگے ہیں، صفحہ نمبر جو ہے وہ 24 پہ، اور پھر گھر آباد ہو گیا، جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں میوے دھرے، دسترخوان گھروں میں سجے، یعنی محنت سے اب جو ہے وہ کیا ہوا، محنت کی وجہ سے جو آدم کی اولاد ہے وہ پھر سے خوشحال ہو گئی، لیکن ایسے نہیں، محنت سے ڈالیاں بھر گئیں، باغ جو ہیں وہ میووں سے بھر گئے، دسترخوان سج گئے، گھروں میں طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے پکنے لگے، غلے کے ڈھیر لگ گئے۔ لیکن جب آدم کی اولاد نے محنت کی تو تب، اس سے پہلے جو وہ عیش و آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے وہ سب ختم ہو گیا، بھرے کیا گھر کیا باہر، اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی آ گئی، لوگ خوشحال ہو گئے، کھیتوں میں جو ہے وہ فصلیں اگنے لگیں، باغوں میں میوے پکنے لگے، میوے جو ہے وہ لگنے لگے، لیکن اس کے لیے وہ جو قدرتی طریقہ تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حاصل کرنے لگا۔ غرض محنت پسند خرد مند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا، کہ اب جو محنت پسند خرد مند تھا، چونکہ ان لوگوں نے ملک جو فراق کے لوگ ہیں انہوں نے اس کی فرما برداری کی تھی،
اور یہ فرما بردار عوام بن گئی تھی۔ اس کی بدولت ہی ساری جو ہے کامیابیاں ملی تھی، ساری فتوحات یعنی فتح ہوئی تھی، جتنی بھی فتوحات ہیں وہ بھی سب اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ لہٰذا جو محنت پسند خرد مند ہے اس نے کیا لقب پایا؟ سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کر لیا۔ یعنی جو خوشحالی کا بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ وہ محنت پسند خرد مند، وہ ہے سلطان، وہ ہے بادشاہ۔ جو محنت کرتا ہے اس کو صلہ ملتا ہے، جو محنت نہیں کرتا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں یہ سب کچھ جو ہے اس ملک فراق کو تباہ و برباد کیا، اور ناشکری کی اپنے بادشاہ کی بھی اور اللہ کی نعمتوں کی بھی۔ لہٰذا محنت جو ہے وہ ان پر مسلط کر دی کہ اب محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا، جب تک محنت نہیں کرو گے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ملا، اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ یعنی اب ہر جگہ کس کی حکومت ہے، کس کا جو ہے، چاہے وہ شہر ہو، چاہے وہ گاؤں ہو، چاہے وہ قصبہ ہو، چاہے وہ ملک ہو، ہر جگہ جو ہے وہ کس کی حکمرانی ہے؟ محنت پسند خرد مند کی۔ محنت پسند کی جو ہے، محنت کی جو ہے وہ حکمرانی ہے، محنت سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر جگہ محنت نے کیا کیا؟ وہ اپنا مقام اور مرتبہ جو ہے اس نے پا لیا، اور وہ جو ہے وہ سلطان بن گیا، ہر چیز کا مالک بن گیا، ہر چیز کا بادشاہ بن گیا، اور ہر جگہ اس نے اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کر لی ہے۔ کس نے؟ محنت نے۔ محنت کی وجہ سے ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ نرنگ خیال جو ہے اس میں سے یہ جو ہے یہ لیا گیا ہے، یہ مضمون جو ہے اب اس کی تشریح جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات جتنے ہو سکے اس میں ہم جو ہے وہ کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر رہ گیا تو کل کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں مختصر جواب دیجئے، مختصر جواب دیجئے، زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ لگنے سے پہلے لوگ کس طرح کی زندگی بسر کرتے تھے؟ اب یہ میں خود ہی مشقی سوالات تم لوگوں کو کرواتی ہوں کلاس میں، تو ہمیشہ میں جو ہے تم لوگوں سے سنا کرتی تھی کہ مشقی سوالات جو ہیں جب پوری جو ہے وہ پورے سبق کو اتنی تفصیل کے ساتھ پڑھا دیا جائے تو پھر مشقی سوالات کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن اب میں چونکہ آپ لوگ سامنے تو ہوتے نہیں ہیں، لہٰذا میں خود ہی جو ہے وہ ان کے جوابات بھی آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہ ہو۔ زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ لگنے سے پہلے لوگ مسرت عام اور بے فکری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، جب غرور، خود پسندی اور حسد نے دنیا میں ڈیرے ڈالے تو لوگوں کی طباع پر کیا اثرات ہوئے؟ سوال نمبر بے جو ہے وہ اس کا جواب ہے، لوگوں کے طباع پر ان کے اثرات یہ ہوئے کہ وہ سمجھنے لگے کہ ضرورت کی ہر شے پاس ہونے کے باوجود وہ امیر نہیں ہو سکتے جب تک ان کا ہمسایہ ان کا محتاج نہ ہو۔ دوسروں کو خوشحال دے کر وہ خود کو محتاج خیال کرتے تھے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سوال ہے، احتیاج اور افلاس نے حضرت انسان پر کیا کیا اثرات ڈالے؟ احتیاج اور افلاس کے سبب سے لوگوں کو مختلف حاجتوں نے آن گھیرا، موسم چار ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، پھل کم ہو گئے، قحط اور امراض ہر طرف پھیل گیا، انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا۔ محنت پسند خرد مند سے رجوع کرنے کے کیا اسباب ہوئے؟ جب احتیاج اور افلاس سے لوگ مختلف مصیبتوں کا شکار ہو گئے تو پھر زمین بنجر ہو گئی ہوئی تھی، میوے بھی کم ہو گئے تھے، طرح طرح کی بیماریاں پھیل رہی تھیں۔ آخر لوگوں نے احتیاج اور افلاس سے نجات کے لیے محنت پسند خرد مند سے رجوع کیا کہ ہمیں اس مشکل سے نکالو اور ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اس مشکل میں کس طرح سے نپٹنا ہے۔ زمانے میں ہمت اور تحمل کا عمل دخل ہوا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یہ ایک رہ گیا۔ محنت پسند خرد مند کی شکل و شباہت کیسی ہے؟ اس کی شکل و شباہت کیسی؟ محنت پسند خرد مند شکل و شباہت میں ایک مضبوط جوان تھا، چہرہ ہوا سے کملایا ہوا، دھوپ سے تمتمایا ہوا، مشقت کی ریاضت سے بدن کے پٹھوں میں اکڑ پیدا ہو گئی ہوئی تھی، اینٹھا ہوا تھا جسم اس کا اور پسلیاں ابھری ہوئی تھیں۔ محنت اور مشقت جو ہے وہ اس کی زیادتی کی وجہ سے۔
نیکسٹ سوال ہے زمانے میں ہمت اور تحمل کا عمل دخل ہو تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ زمانے میں ہمت اور تحمل کا عمل دخل ہوا تو کچھ دنوں میں ہی حالات تبدیل ہو گئے۔ ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی، اناج کی فراوانی ہو گئی، شہروں میں بازار بن گئے، گھر آباد ہو گیا، غرض ہر طرف خوشحالی آ گئی، ہر طرف جو ہے وہ اسی طرح کا ماحول بن گیا جس طرح سے جو ہے وہ ملک فراق کا پہلے تھا، لیکن محنت کے سبب۔ انسان کو دنیا میں کون سے رویے زیب دیتے ہیں؟ انسان کو دنیا میں کون سے رویے زیب دیتے ہیں؟ انسان کو دنیا میں ہمدردی، محنت، ہمت، باہمی رواداری اور تحمل جیسے رویے زیب دیتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے سبق کے متن کے پیش نظر محنت کی برکات مضمون لکھیں۔ مضمون کا ہمارا الگ سے جو ہے وہ سوال ہوگا، وہ ہم کریں گے۔ چوتھا سوال ہے سبق کے حوالے سے درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم ڈیش کا رہتا تھا، بہار کا۔ یہ ڈیش ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ افلاس: اپنے کیے کا ڈیش نہیں علاج نہیں، جاڑے نے بالکل ڈیش کر دیا تھا، جاڑے نے بالکل لاچار جو ہے وہ کر دیا تھا۔ عمارتیں ڈیش آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ نیکسٹ ہم جو ہے وہ اگلے پیریڈ میں کریں گے۔ چوتھا سوال جو ہے اس سے ہم شروع کریں گے، یہاں تک جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں جو ہے وہ چوتھا سوال جو ہے اس کی کریں گے یہاں پہ، اور پھر یہ رموز و کاف بھی ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ دیکھیں گے، یہ الگ سے آپ کا سوال ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔